السلام علیکم دوستو، سمجھنے کے لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ دوستو، آپ لوگ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، مگر آپ لوگوں نے شام غریبہ کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ اگر نہیں بھی سنا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ شام غریبہ اس مجلس کو کہا جاتا ہے کہ جو شیعہ مسلمانوں کی طرف سے 10 محرم کی رات کو منائی جاتی ہے۔ یعنی دوستو، 10 محرم کے دن جب شام کو سورج ڈوب جاتا ہے تو اس کے بعد شیعہ مسلمان جس ایک مجلس کو سجاتے ہیں، اسی مجلس ہی کو شام غریبہ کا نام دیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بھی زیادہ تر لوگوں نے بچپن سے ہی شام غریبہ یعنی کہ اس محفل کے بارے میں الگ الگ طرح کی بہت ساری جھوٹی سچی باتیں سن رکھی ہوگی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں شیعہ مسلم اور اس محفل کو لے کر الگ الگ طرح کی باتیں مشہور ہیں۔ کوئی کچھ بولتا ہے اور کوئی کچھ بولتا ہے، جن میں سے کچھ تو صحیح ہیں مگر زیادہ تر نہ صرف جھوٹ ہیں بلکہ بہت زیادہ شرمناک بھی ہیں، کیونکہ اس میں اور اس کے بارے میں جو بہت ساری ادھر ادھر کی چیزیں مشہور ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ 10 محرم کی رات میں سبھی شیعہ مسلم امام باڑے کے، جس کو امام بارگاہ بھی کہا جاتا ہے، اس بلڈنگ کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر یعنی کہ ان جمع ہونے والے لوگوں میں عورتوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ جب یہ سب لوگ امام باڑے میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس بلڈنگ کو تالا لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اندر میں پھر مسلموں کا جو ایک عالم موجود ہوتا ہے وہ ذکر کرنا شروع کرتا ہے۔ اس ذکر کے ساتھ ہی ساری بتیاں بجھا دی جاتی ہیں، اور ان بتیوں کے فوراً بجھائے جانے کے بعد وہاں موجود مرد اور عورت آپس میں ملا کرتے ہیں، یعنی کہ فزیکل ریلیشن بناتے ہیں، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے کو شیعوں کا لیڈر بھی بنایا جاتا ہے۔ مگر دوستو، اس دعوے کا سچائی سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ آسان لفظوں میں کہوں تو یہ شیعہ کمیونٹی کے اوپر ایک حد سے زیادہ گندا اور بھدا الزام ہے۔ دراصل دوستو، شام غریبہ کا تعلق سیدھے طور پر کربلا کی جنگ کے اس وقت سے ہے کہ جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن تمام جوانوں کو شہید کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان جوانوں کے صرف بچے اور عورتیں ہی میدان میں رہ گئی تھیں، تو ان کے ساتھ جیسا سلوک کیا گیا تھا، یہ جیسے برے حالات میں وہ لوگ تھے، بالکل وہی ساری چیزوں کو اس مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انہوں نے 10 محرم کی وہ اندھیری رات کربلا کے میدان میں کیسے گزار دی تھی۔ دوستو، اتہاس کاروں کی، تاریخ دانوں کی مانے تو 10 محرم کے دن جیسے ہی سورج ڈوبا تھا تو یزید کی فوجوں نے اہل بیت کے تمام بچوں اور عورتوں کو بڑی بری طرح سے خیموں سے باہر نکال کر ان کے خیموں میں آگ لگا دی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ غریب اس انسان کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو اپنے وطن سے دور رہ گیا ہو، اور کبھی کبھی اس ورڈ کا استعمال اس انسان کے لیے بھی کیا جاتا ہے کہ جو بغیر کسی مدد کے کہیں دور تنہا رہ گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ مسلم کی طرف سے اس ورڈ کو اہل بیت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، جو کہ ظاہر ہے وہ لوگ بھی اپنے وطن سے بہت زیادہ دور
کربلا کے میدان میں بغیر کسی مدد کے تنہا رہ گئے تھے۔ دوستو، شام غریبہ بھی لگ بھگ ایک محفل ہی کی طرح ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس محفل میں روشنی نہیں ہوتی ہے، صرف کچھ موم بتیوں کے ذریعے ہی اجالا کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ لوگ محرم کے دوسرے دیشوں کی طرح نہ تو زنجیروں کے ذریعے سے کوئی ماتم کرتے ہیں اور نہ ہی جھنڈوں کے ذریعے سے کوئی جلوس وغیرہ نکالتے ہیں، بلکہ اس خاص رات میں غم اور افسوس کی حالت میں ایک جگہ پر بیٹھ کر آنسو بہاتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں۔ دوستوں، شیعہ لوگوں کے مطابق ان کی اس محفل میں جیسے ہی ان کا ایک ذاکر یا پھر ان کا ایک عالم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، ویسے ہی وہاں موجود ہزاروں کا مجمع دہاڑے مار مار کر رونے لگتا ہے۔ یہ آپ لوگ مان سکتے ہیں کہ شیعہ لوگ اس محفل میں 1300 اور 1400 سال پرانے اس واقعے کو بالکل ایک بار پھر سے درشانے کی، دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے بالکل ابھی ہی اہل بیت کے شہید ہونے کی کربلا سے خبر آئی ہو۔ پھر ہاں دوستو، تاریخی اور ایتہاسک طور پر یہ محفل کیسے اور کب اور کیوں شروع ہوئی تھی، یہ سب ایک الگ ٹاپک ہے۔ اس کے علاوہ اس محفل یعنی شام غریبہ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی الگ ٹاپک ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس محفل کی وجہ سے شیعہ لوگوں کے اوپر جس طرح کا ایک بڑا اور گندہ الزام لگایا جاتا ہے، اس کا سچائی سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو صرف لائک ہی نہ کریں بلکہ اپنے دوستوں تک شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ہی نالجبل ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اور ویڈیو میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔